بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ امام مسلم کی الجامع الصحیح ہے جس کی کتاب الایمان کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں آج سیدنا ابو ہریرہ کی ایک روایت زیر بحث ہے۔ اس میں ارشاد ہوا ہے، حدثنی ابو ہریرہ قال کنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معنا ابو بکر و عمر فی نفر فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا فابطا علینا وخشینا ان یقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فکنت اول من فزع۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، ابو بکر عمر بھی تھے۔ حضور اچانک اٹھے اور ہمارے درمیان سے کہیں چلے گئے۔ کافی دیر ہو گئی۔ ہمیں اس زمانے میں یہ اندیشہ بھی لاحق ہو جاتا تھا کہ کہیں آپ کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا گیا ہو۔ ہم بہت گھبرائے، سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کہتے ہیں کہ فکنت اول من فزع، سب سے پہلے مجھے تشویش لاحق ہوئی۔ فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نکل کھڑا ہوا کہ میں حضور کو تلاش کروں کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ حتی اتیت حایۃ للانصار لبنی النجار، یہاں تک کہ میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک باغ کے پاس چلا گیا۔ یہ بنی نجار کا باغ تھا۔ فدرت به هل اجد له بابا، میں اس کے گرد گھومنے لگ گیا۔ مجھے یہ تلاش تھی کہ کوئی دروازہ مل جائے۔ فلم اجد، لیکن مجھے کوئی دروازہ نظر نہیں آیا۔ فاذا ربیع يدخل في جوف حایۃ من بئر خارجہ، تو میں نے دیکھا کہ باہر سے ایک نالی پانی کی جا رہی ہے اور اس سے ایک سوراخ سا بنا ہوا ہے۔ فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب، تو میں نے یہ کیا کہ جس طرح ایک لومڑی بعض اوقات کسی سوراخ میں گھس جاتی ہے، ایسے ہی اس کے اندر سے رینگتا ہوا باغ کے اندر چلا گیا۔ فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ وہاں حضور تشریف فرما ہے، میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ فقال ابو ہریرہ، آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیسے آئے؟ فقلت نعم یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ جی میں ہی حاضر ہوا ہوں۔ قال ما شانک، آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ قلت كنت بين اظهرنا فقمت فابطأت علينا فخشينا ان تقطع دوننا ففزعنا فكنت اول من فزع فاتيت هذا الحائط فالتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي۔ انہوں نے وہ پوری بات بیان کر دی کہ آپ ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ تشریف لے گئے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا جائے۔ ہم سب گھبرا گئے، سب سے پہلے میں گھبرا کر اٹھا، پھر میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس باغ تک پہنچ گیا اور پھر لومڑی کی طرح میں اس کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا اور باقی لوگ بھی میرے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ فقال یا ابو ہریرہ وآتانی نعلین، تو حضور نے مجھے پکارا اور اپنی دونوں جوتیاں اتار کر مجھے دے دیں۔ قال اذهب بنعلی ہاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ فبشرہ بالجنہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم یہاں سے نکلو تو جو لوگ بھی تم کو سامنے نظر آئیں، جو آ رہے ہوں، ان کو یہ خوشخبری دے دینا کہ ہر وہ شخص جس نے اس بات کی گواہی دے رکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا توحید پر سچا ایمان ہے، مستیقنا بہ قلبہ، یعنی توحید کو، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو وہ دل کی گہرائیوں سے مانتا ہے، اس کے لیے میری طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ فکان اول من لقیت عمر، یہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی باہر نکلا تو سب سے پہلے جن صاحب سے میری ملاقات ہوئی وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ سب لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ پہلے آ گئے، باقی لوگ پیچھے آ رہے تھے۔ فقال ما ہاتان النعلان یا ابا ہریرہ، سیدنا عمر نے فوراً ان سے پوچھا کہ یہ جوتیاں کیا ہیں ابو ہریرہ؟ انہوں نے کہا فقلت ہاتان نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی بہما، کہ یہ حضور کی جوتیاں ہیں، آپ نے مجھے نشانی اور علامت کے طور پر یہ دی ہیں اور ان کے ساتھ مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ من لقیت یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ بشرتہ بالجنہ، کہ باہر جو آدمی بھی ملے میں اس کو یہ بشارت دے دوں کہ اگر اس نے فی الواقع توحید کو مانا ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے اور اس بات پر اس کا دل مطمئن ہے، وہ پورے یقین کے ساتھ خدا کو ایک مانتا ہے، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ فضرب عمر بیدہ بین ثدیہ، اب ہوا یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہاتھ میرے سینے پر مارا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک جوش کی کیفیت میں تھے کہ میرے پاس ایک بشارت ہے اور چلے جا رہے تھے، تو انہوں نے ان کو روکا۔ فخررت لیستی، تو کہتے ہیں کہ میں اپنی پیٹھ کے بل گر پڑا۔ فقال ارجع یا ابا ہریرہ، اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ لوٹ چلو۔ فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجھشت بکا، کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں لوٹ کر حاضر ہوا اور میں رو دینے کو تھا۔ ورکبنی عمر، اتنے میں سیدنا عمر بھی پیچھے سے آ گئے۔ فاذا ہوا علی اثری، کیونکہ وہ میرے پیچھے پیچھے ہی چلے آ رہے تھے۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک یا ابا ہریرہ،
حضور نے پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ کیوں، کیا ہوا؟ قلت لقیت عمر فاخبرت بالذی بعثتنی بہ، انہوں نے یہ کہا کہ میری راستے میں سیدنا عمر سے ملاقات ہو گئی، میں نے ان کو وہی بات بتائی جو آپ نے کہی تھی، فضرب بین ثدی ضربۃ خررت لستی، تو انہوں نے مجھے ایک ہاتھ مارا جس سے میں گر پڑا، قال ارجع، اور پھر مجھ سے کہا کہ واپس لوٹ چلو، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر ما حملک علی ما فعلت، اب ظاہر ہے کہ سیدنا عمر بھی پہنچ چکے تھے، تو حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا؟ فقال یا رسول اللہ بابی انت و امی ابعثت ابا ہریرہ بن علیک، سیدنا عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ نے یہ دونوں جوتیاں دے کر اس بشارت کے لیے ابو ہریرہ کو بھیجا تھا، من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرہ بالجنہ، کہ جس شخص کو بھی تم ملو اگر وہ اللہ کی گواہی دیتا ہے، اس کو ایک مانتا ہے، دل سے اس کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ہی بھیجا ہے۔ قال فلا تفل، آپ نے یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نہیں آپ ایسا نہ کیجئے، فإنی اخشی ان یتکل الناس علیہا فخلہم یعملون، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس بات کا صحیح مطلب نہیں سمجھیں گے اور وہ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، آپ انہیں عمل کرنے دیجئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلہم، آپ نے کہا کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، لوگوں کو ایسے ہی رہنے دیا جائے۔ یہ ایک بڑا تفصیلی قصہ ہے، اس میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ کیسی محبت رکھتے تھے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے تھے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی موقع پر آپ نے تدبیر کے طور پر کوئی بات کہی ہے تو آپ نے اپنے صحابہ کو کیسی حریت اور آزادی کی تعلیم دی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کے مقابلے میں ایک دوسری بات کہہ کے اس کے بعض مضمرات کی طرف آپ کو توجہ دلا دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تدبیر کے معاملات میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے صحابہ کی بات کو مان لیتے تھے اور کس طرح اس کو قبول کر کے اپنی بات میں ترمیم بھی فرما دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا کہ یہ معاملہ آج کیا جائے تو پھر تو کوئی سوال نہیں تھا کہ آپ اس کو واپس لیتے، لیکن ایک تدبیر کا معاملہ تھا تو آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کو دین کی بات پہنچاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے کوئی برا نتیجہ نہ نکل آئے۔ اپنی جگہ یہ بات بالکل ٹھیک تھی، یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، اس کو ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ اگر کوئی آدمی توحید پر سچا ایمان رکھتا ہے تو وہ اللہ سے چونکہ سرکش نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے اس کی توقع ہوتی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، وہ ندامت کے ساتھ خدا کی طرف لوٹے گا، بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی لازماً توبہ و استغفار کرے گا اور اللہ کی عنایت سے محروم نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑی بنیادی بات جو قرآن میں بیان ہوئی ہے اور انہی لفظوں میں بیان ہوئی ہے، اسی کو حضور نے بیان کیا، لیکن چونکہ اندیشہ تھا کہ لوگ اس سے کوئی غلط مفہوم نہ لے لیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس تدبیر کے معاملے میں اپنی عرض پیش کی، آپ نے اس کو قبول فرمایا اور اس طریقے سے یہ بات واضح کر دی کہ تدبیر کے معاملات میں کس طرح کی تربیت لوگوں کی ہونی چاہیے اور کیسے انہیں دین کی مصلحت کو سامنے رکھ کر مختلف اقدامات کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔